السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا دلوں کی دھڑکن ہے، ہمارا ایمان ہے۔ کربلائے معلیٰ ہم سب کے لیے صاحب مقام احترام ہے۔ کربلائے معلیٰ کو ہم صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے چاہتے ہیں، اور کربلا کا احترام اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے ہے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج 16 ذوالقعدہ 1444 ہجری قمری ہے، اور آج 5 جون 2023 عیسوی ہے۔ آج جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ منگل کا دن ہے، آج کے دن ہم اہل بیت علیہ السلام پیر کا دن ہے، اور آج کے دن ہم اہل بیت علیہ السلام کے شہر میں اہل بیت علیہ السلام کی مہمان نوازی میں ہیں۔ اور ہمارے ساتھ آج نوح و منقبت خان جناب نگری صاحب رہیں گے، اور دوسرے مہمان جناب شاعر اہل بیت علیہ السلام اور شاعر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہوں، نعت گو شاعر کہوں، جناب اسد بخاری صاحب اٹک سے موجود رہیں گے ہمارے ساتھ۔ خداوند متعال کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے ذکر اہل بیت علیہ السلام کی نعمت پر اتنا ہی کم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہم نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، اور نیکیوں کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں۔ وقت گزر جاتا ہے، باتیں رہ جاتی ہیں۔ ہم جو بھی کلمات ادا کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ بڑی نیکی جو قرار دی گئی وہ ہمارے زبان کے ذریعے سے قرار دی گئی، اور جو سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا وہ بھی زبان کے ذریعے سے ہی قرار دیا گیا۔ زبان کو بے لگام گھوڑا کہا گیا، زبان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کا کہا گیا۔ اب دیکھیے جتنے بھی اعمال ہیں اگر ان کی سنجش کی جائے، پیمائش کی جائے، وزن کیا جائے، ان کی اہمیت کو جانا جائے، ان میں جتنا ہم وقت صرف کرتے ہیں اس کو دیکھا جائے، تو ان میں سب سے زیادہ اعمال جو ہیں وہ زبان کے ذریعے سے ہی ہیں، پڑھنے سے متعلق ہیں۔ زیارت عاشورہ دیکھ لیجئے زبان کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے آپ دعائے صنم قریش دیکھ لیجئے زبان کے ذریعے سے، دیکھ لیجئے آپ دعائے توسل زبان کے ذریعے سے، دیکھ لیجئے آپ دعائے کمیل زبان کے ذریعے سے، دیکھ لیجئے آپ دعائے صد سبحان زبان کے ذریعے سے، دعائے صبا سب دیکھ لیجئے زبان کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے آپ تسبیحات دیکھ لیجئے زبان کے ذریعے سے۔ اور حد یہ ہے کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں ان میں بھی اگر زبان کا استعمال نہ ہو تو نمازوں کا دیکھیں کچھ قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے جن کو زبان یعنی بولنے کا ہنر عطا نہیں ہوا، یہ اس میں مصلحت تھی ان کے لیے، لیکن دیکھیے آپ جو عموم ناس پہ شمار کی جاتی ہے نا بات، جو عموم لوگوں کے اوپر، عادی لوگوں کے اوپر شمار کی جاتی ہے، نماز اگر پڑھے بغیر پڑھیں گے تو وہ نماز نہیں ہوتی، وہ اشارے بچ جاتے ہیں۔ لہذا زبان کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔ تسبیحات دیکھ لیجئے، حدیث شریف قصہ دیکھ لیجئے، اور اسی طریقے سے جامع کبیرہ زیارت دیکھ لیجئے، یا کوئی بھی آپ پڑھنے کا عمل دیکھ لیجئے۔ دیکھیں پڑھے بغیر تو کوئی عمل ہے ہی نہیں ہمارے پاس جو دین سے متعلقہ ہو، احکام ہیں وہ بھی پڑھنے سے متعلقہ ہیں۔ ہاں، اخلاق کا تعلق کچھ حصہ ہماری حرکات و سکنات پر مشتمل ہوتا ہے، ہمارے چہرے کے اشاروں پر ہوتا ہے۔ غیبت کے لیے جس طریقے سے کہا جاتا ہے نا کہ منہ سے غیبت کر لیا وہ بھی گناہ ہے، اشارے کے ذریعے سے کوئی ایسا اشارہ کرنا کہ برائی شمار ہو یہ بھی غیبت شمار ہوتی ہے۔ آنکھوں کا اشارہ، چہرے کا اشارہ، کسی کو ٹیڑھا چل کے دکھانا، یہ کسی کی تضحیق کے لیے یہ بھی غیبت شمار ہوتا ہے۔ کسی کی نقل غلط نہیں کرنا لیکن بالکل ویسی ہی کاپی کرنا کہ دوسرے کی انسلٹ ہو جائے یا دوسرا انسلٹ فیل کرے، تو یہ بھی غیبت شمار ہوتا ہے۔ لہذا
ہاتھ کے اشارے سے بھی ہو سکتا ہے، یہ چہرے کے اشارے سے بھی ہو سکتا ہے، آنکھ کے اشارے سے بھی ہو سکتا ہے، کانوں کے، بدن کے مختلف اعضاء کے ہاتھ پاؤں کے اشارے سے ہو سکتا ہے، یا مختلف حرکات کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، یہ غیبت شمار ہوتی ہے۔ لہذا لیکن اچھا دیکھیں، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ زبان کے ذریعے سے قرار دیا گیا، اچھائیوں میں سے بھی سب سے بڑا اچھا عمل زبان کو ہی قرار دیا گیا۔ لہذا ہم آج جو اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں یہی کہیں گے، کسی کے لیے زبان کا استعمال کرتے ہوئے سوچا کیجئے۔ ہو سکتا ہے ظاہری طور پر چھوٹا سا جملہ ہو، کیونکہ آپ کی معاشرت کچھ اور، دوسرے کی معاشرت کچھ اور، کسی کی زبان کچھ اور، کسی کے احساسات کچھ اور لہذا اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی چیز ایسی ہو جو کہ آپ کی نگاہ کے اندر اتنی بڑی شمار نہ ہوتی، ایسی وقت والی نہ ہو، لیکن کیفیت اور موضوعیت اور حالت یا کسی کی برداشت اور کسی کی طبیعت کے اعتبار سے کسی کے لیے وہ چیز بڑی سخت بن جائے اس وقت میں، اور وہ سوچتا رہے، جب تک وہ سوچے گا اسے اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی، ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہوگا، یا اس کے اوپر خلش طاری رہے گی، یا اپنے آپ کو وہ مظلوم محسوس کرے گا، یا اپنے اوپر ظلم ہوا وہ احساس کرے گا، وہ آپ کے حصے کے اندر گناہ لکھے جاتے رہیں گے۔ اور کہا کہ مظلوم کی آہ اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا ہے، لہذا کسی پہ ظلم کرتے ہوئے سوچنا چاہیے۔ اب لاکھ احسان کرتے رہیں کسی کے اوپر، بہت احسان کیے آپ نے، کسی کے اوپر بہت احسان کیے، لیکن احسان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عزت دری آپ کرنے پہ آ جائیں دوسرے کی۔ احسان کیے، ٹھیک ہے آپ نے کوئی احسان کیا ہوگا، لیکن اگر آپ احسان کو احسان بنا کے پیش کر رہے ہیں، آپ اس لیے احسان کریں گے، کسی کو ذلیل کریں گے، حقیر کریں گے، کسی کو پست شمار کریں گے، یا کسی کو اپنے قدموں میں بٹھائیں گے، یا اپنے پیچھے آپ چلانے کے لیے کسی کو آپ کر رہے ہیں، یا کسی کو غلام بنانے کے لیے احسان کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا احسان نہیں ہے، یہ آپ کی ضلالت ہے، رذالت ہے آپ کی۔ ہاں اگر آپ احسان کرتے ہیں للہ فی اللہ و للأہل البیت علیہم السلام کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے ہیں، دین کے لیے کرتے ہیں، اخلاق کے لیے کرتے ہیں، معاشرے کے لیے آپ احسان کرتے ہیں، تو یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ پھر آپ دوسرے سے طلب نہ کیجئے، اور پھر ان دونوں صورتوں میں، چاہے آپ نے کسی کو حقیر کرنے کے لیے احسان کیا، چاہے آپ نے اللہ کے لیے احسان کیا، اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو اب وہ آپ کا ایسا غلام ہو گیا کہ آپ جہاں چاہیں اسے رسوا کر دیں، جہاں پہ چاہیں ذلیل کر دیں، جہاں پہ چاہیں آپ اسے پست کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ پست کریں گے، ہر کسی کو اپنی عزت کا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے، ہر کسی کو اپنے مال جان ناموس کا احترام کرانے کا حق حاصل ہے، اور وہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ایک انسان کی غیرت کی دلیل ہے کہ انسان اپنے جان مال آبرو کی عزت کا اور احترام کا، وقار کا اپنا دفاع کرے۔ یہ انسان کی شرافت اور انسان کے لیے لوازم میں سے ہیں۔ اگر کوئی اپنی عزت اور جان مال اور وقار کا احترام کا خیال نہیں کرتا، یقیناً اس شخص کے بارے میں اچھے الفاظ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ دیکھو یہ اپنی عزت کا احترام کا خیال ہی نہیں کرتے، جو بھی منہ میں آتا ہے کہہ جاتا ہے، یہ بے چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں پر اس کے لیے اچھائی بھی ہوتی ہو یہ چیز، کہیں پہ اس کی تبلیغ کے لیے اچھا ہو، لیکن ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہوگا۔ بہرحال انسان کو چاہیے کہ دوسرے کو اپنے سے آزار نہ پہنچائے۔ بات یہ ہے، آپ کو کوئی آزار، تکلیف، رنج، غم، دکھ پہنچا جاتا ہے تو دفاع کریں جہاں تک آپ کے لیے واجب ہے شریعت کے اندر۔ ہاں جہاں پہ شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے وہاں پر ٹھیک ہے، آپ درگزر سے کام لے سکتے ہیں، اچھی بات ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے درگزر کے کام لینا، درگزر کا بھی بڑا مقام ہے۔ دیکھیں شریعت کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا اہل بیت علیہ السلام کا کام ہے۔ جہاں تک آپ کے احساسات اور جذبات آپ کا ساتھ دیں، شریعت کے اوپر عمل بھرپور کرنا چاہیے، اور واجبات کو تو قطعاً نہیں چھوڑنا چاہیے، مستحبات کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کسی مومن کو اصلاح کی خاطر آپ نے کوئی بات کہنی ہے، طریقے سے کہیں گے، وہاں پہ بھی زبان کا استعمال ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو بے لگام چھوڑ دیا گیا ہے، نہیں، آپ کو قید و بند میں رکھا گیا ہے۔ شریعت کا نام یہ نہیں ہے، کئی لوگوں نے پڑھ لیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، دین میں کوئی تکلیف نہیں ہے، دین میں کوئی اجبار نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کہیں کہیں پہ دین نے اپنی قوت کو منوایا ہے۔ دیکھیں اللہ کو نماز کی ضرورت نہیں تھی، صبح نماز کے لیے نیند چھوڑ کے اٹھو۔ دیکھیں اب گرمیوں کے اندر کچھ، سردیوں میں بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے، لیکن راتیں بڑی ہوتی ہیں تو تھوڑا بہت نیند پوری ہو گئی ہوتی ہے، تو اس میں اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن سردیوں میں زیادہ گرمیوں میں زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ صبح کے وقت آپ اٹھتے ہیں، ایک تو ویسے ہی رات کو اگر
گرم علاقے کے ہیں اور رات کی شروع میں نیند کم ہی آیا کرتی ہے، آخری حصے میں زیادہ نیند آنا شروع ہوتی ہے، اور جیسے نیند آنا شروع ہوتی ہے اذان ہو جاتی ہے، اور گرمیوں کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں لہذا ایسے لگتا ہے آدھی رات میں اذان ہو گئی ہے صبح کی، تو تھوڑا سخت ہے یہ کام۔ اور یہاں پہ اگر میں کہوں کہ دین میں سختی نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے، اور نماز پڑھوں نہ پڑھوں والی بات تو نہیں ہوگی نا، یہاں پہ آپ کو پڑھنی ہے، واجب ہے آپ کے اوپر، آپ کو ادا کرنی ہے، کیونکہ واجب اللہ کی طرف سے واجب کی گئی ہے۔ یہاں پہ دین نے اپنا جبر دکھایا ہے، مال کے اندر آپ کے واجب کی ہے حج، اب صرف پیسے دینا ایک تو کئی لوگوں کے لیے بہت سخت کام ہوتا ہے، پھر پیسے ہونے کے ساتھ ساتھ جان کو بھی قربان کرنا ہے، یہاں پہ یہ سختی ہے آپ کے لیے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہو گیا، خمس ہو گیا، نماز، روزہ، حج، ہر چیز کے اندر ہی کچھ نہ کچھ بدن کی سختی ہے، کچھ مال کی سختی ہے، اور اسی طریقے سے انسان کو اپنے جذبات بھی کہیں کہیں پہ قربان کرنے پڑ جاتے ہیں۔ بہرحال دوسرے کو تکلیف آپ سے نہ پہنچے، اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو یہ اس کا اخلاق اور کردار ہے، لہذا ہمیں شریعت کے مطابق چلنا ہے۔ دیکھیں جب تک کال ملا کے دی جاتی ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے کہ دوست کو کہ کون آ رہے ہیں۔ بہرحال جو تاریخوں کا اعتبار چل رہا ہے اس کے اندر تو آج غزوہ بنی قریظہ سن 5 ہجری کے اندر واقع ہوئی تھی 23 ذی القعدہ کو، اس کی ہی علامت دی جا رہی ہے۔ بہرحال شریعت اہل بیت علیہ السلام کے اندر اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناطق بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی پیروی ہمیں کرنا ہے۔ اب علماء حدیث اور رجال کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ جی باقی بات بعد میں چلتی رہے گی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ و منقبت خان جناب مبارک حسین نقوی صاحب کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب مبارک حسین نقوی صاحب میری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی بالکل الحمدللہ۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے۔ میری آواز آ رہی ہے سر ابھی آپ کو؟ ہاں اسٹوڈیو میں آپ کی آواز نہیں آ رہی، چیک کیجیے۔ ہلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ مولا علی مدد جناب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ کرم مولا کا احسان ہے، آپ کی دعائیں۔ آپ سنائیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ گھر بار خیر عافیت ہے انشاءاللہ؟ آپ کی دعا ہے، آپ کی دعا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ کربلا مولا میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیجیے اور مومنین کے قلوب کو کربلا اور مولا کی طرف مائل کیجیے۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے ایک بار پھر مجھے ذکر معصومین کرنے کا موقع فراہم کیا۔ مولا رضا امام رضا علیہ السلام کی شان اقدس ایک نجف میں میرا علی کہ علی ایران ایک نجف میں میرا علی ہے، ایک علی ایران میں ہے، ہم پلہ دونوں کی سخاوت قدرت کے میزان میں ہے۔ دونوں کی سخاوت قدرت کے میزان میں ہے۔ مولا رضا اور فرق یہی معمولی ہے۔ مولا رضا اور مہدی
زندگی میں فرق یہی معمولی ہے، ایک قرآن کھلا رکھا ہے، ایک ابھی گلستان میں ہے، ایک قرآن کھلا رکھا ہے، ایک ابھی گلستان میں ہے، اور مشہد کیا ہے دار شفا کے، مولا رضا کا نام دوا ہے، مشہد کیا ہے دار شفا کے، مولا رضا کا نام دوا ہے، بات شامل میرے عقیدے اور میرے ایمان میں ہے، اور مشہد ان کے دم سے مقدس شہر ہوا ہے، شہر مشہد ان کے دم سے مقدس شہر ہوا ہے، شہر جیسے کہ رحمان کا سورہ سا قرآن میں ہے، جیسے کہ رحمان کا سورہ دلہن سا قرآن میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ولا ناداہم اجمعین۔ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا، خداوند متعالی آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں، ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہم السلام سے یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ منقبت خان جناب مبارک نگری صاحب کراچی پاکستان سے۔ خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں۔ زبان سے ہی ذکر ہوتا ہے، زبان سے ہی بات ہوتی ہے، اور زبان سے ہی عبادت کی کچھ شکیں پوری کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک بات ہے کوئی بھی عمل ہو زبان ضرور اس میں شریک ہے، شامل حال ہے۔ زبان اگر شامل حال نہ ہوگی تو ذکر بھی ادھورا رہ جائے گا، عبادت بھی ادھوری رہ جائے گی۔ لہذا ہم نے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے تو زبان کی اصلاح ضروری ہے۔ آج سے ہی شروع کرتے ہیں اپنی زبان کی اصلاح، آج سے ہی شروع کرتے ہیں۔ کسی کو دکھ نہیں دینا، کوئی دکھ دے رہا ہے چپ ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ بھی ویسا ہی جواب دیتے ہیں جیسا اس نے کہا، ایک حد تک آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ تنبیہ کریں دوسرے کو۔ یا تنبیہ دو طریقے سے ہی ہو سکتی ہے، یا تو آپ ایسا کلمہ کہیں کہ جو اس کی اصلاح پر مبنی ہو اور اسے چپ کرانا چاہتے ہوں، یا اس کے نقض کے اندر ایسا جملہ کہیں گے۔ نقض کے اندر یا تو کلمہ حق ہو سکتا ہے یا کلمہ باطل ہو سکتا ہے۔ کلمہ باطل سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، کلمہ باطل سے پرہیز کرنا ہے۔ کلمہ حق کو بھی اس انداز میں آپ کہیے کہ آپ کے اوپر کثرت کے ساتھ کوئی ایسی بات، یعنی آپ نے کوئی زیادہ ایسا نہ کہا ہو کہ اس کے استحقاق سے بڑھ کے آپ نے کوئی بات کہہ دی، ایسا نہیں کہنا۔ اور زیادہ تو بہتر یہی ہے کہ پہلے ہم اپنی اصلاح کر لیں، پھر دوسروں کی اصلاح پر لگیں۔ اگر کسی سے برائی دیکھتے ہیں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ مجھے کیسا جواب دینا چاہیے، یا جواب نہیں دے سکتے تو اس کو اللہ کے حوالے کر دیں، اہل بیت علیہ السلام کے حوالے کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیں کہ اے اللہ، یا رسول اللہ،
یا اہل البیت علیہم السلام یہ شخص میرے اوپر جسارت کر رہا ہے، جسور ہو گیا ہے، میرا حق مار رہا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام آپ کا بدلہ لینا جانتے ہیں، آپ کو حق دلانا جانتے ہیں۔ اب جب آپ اہل بیت علیہم السلام سے کہیں گے تو وہ ظلم تو کرتے نہیں ہیں، تعدی کرتے ہی نہیں ہیں، اور وہ کسی کا حق مارتے ہی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اہل بیت علیہم السلام کو کہنے کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام اس شخص کی اصلاح بھی فرما دیتے ہیں اور اس شخص کو تنبیہ بھی فرما دیتے ہیں، طریقے سے، ایک انداز سے، ایک خاص انداز میں اہل بیت علیہم السلام خود سمجھانا جانتے ہیں۔ لہذا کہیں پر آپ بے اختیار ہو جائیں تو اللہ اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت علیہم السلام کا فرمایا بھی ہم نے عمل کرنا ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کی سیرت پر ہی ہم عمل کریں گے۔ اب بات یہاں پر قرار پاتی ہے، دیکھیں ہمارے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہمارے لیے ایک دوستانہ چھوڑا، جس کے اندر کیا تھا؟ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام۔ قرآن کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا، ٹھیک ہے، اس کی بھی تفسیر اہل بیت علیہم السلام نے فرمانی ہے، وہ مبین ہے، لیکن اس کے مبین جو ہیں وہ مبین ہے یعنی آشکار ہے، لیکن کس کے لیے آشکار ہے؟ ایک ظاہر ہے قرآن کا، ایک باطن ہے، اور ہر باطن کے 70 باطن ہیں، تو لہذا قرآن کے 70 باطنوں کو 70 باطن در باطن ہم کیسے حق تک پہنچ سکتے ہیں؟ اہل بیت علیہم السلام کی ہمیں ضرورت ہے۔ تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض۔ لہذا ہم حق تک پہنچنا چاہتے ہیں، اہل بیت علیہم السلام کا دامن چولی کا ساتھ ہے قرآن مجید کے ساتھ، تو لہذا ہمیں اہل بیت علیہم السلام سے وابستگی اختیار کرنا پڑے گی۔ تو لہذا اس صورت کے اندر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اخلاق کا مطالعہ کرنا پڑے گا، فرامین کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ یہ سب چیزیں کرنے کے بعد ہم پہنچے، اہل بیت علیہم السلام نے کام انجام دیا۔ اب ہم تو یہی پہنچے تھے کہ اہل بیت علیہم السلام کی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرار دیا گیا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول خدا میں اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے مورد عمل قرار دیا گیا ہے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پہ یقین رکھنا تو ہمارے لیے لازمی ہے کہ جو انہوں نے فرمایا حق فرمایا، یہ ایمان ہے۔ جب عمل کے اندر بات آ جاتی ہے تو وہ ہر کیے ہوئے عمل کا کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ اب اہل بیت علیہم السلام نے جو بھی کیا، جو بھی انجام دیا اہل بیت علیہم السلام نے، وہ اب دیکھیں میں یہاں پہ اختلاف ہو جاتا ہے، دو مذہب بن جاتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو فقط رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو سیرت و سنت شمار کرتے ہیں، ہم اہل بیت علیہم السلام کے فرمان کو، قول کو، عمل کو، قول فعل اور تقریر ایک مذہب وہ ہے جو قول و فعل تقریر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا قرار دیتا ہے، اور ہم مذہب اہل بیت علیہم السلام والے، اہل بیت علیہم السلام کے مذہب پہ عمل کرنے والے قول و فعل و تقریر معصوم علیہ السلام کو اپنے لیے لازمہ قرار دیتے ہیں۔ لہذا مذہب اہل بیت علیہم السلام یہی ہے کہ قول و فعل و تقریر اہل بیت علیہم السلام پہ عمل کیا جائے۔ اب عمل کی کیا حدود ہیں؟ اب یہ تو لازمی ہے نا کہ اہل بیت علیہم السلام جس چیز کو کرتے ہیں وہ حرام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام حرام انجام ہی نہیں دیتے، اور ہم اگر اہل بیت علیہم السلام کی عصمت کو مزید اولا اور اجاگر کرنا چاہیں تو اہل بیت علیہم السلام جو کرتے ہیں وہ مکروہ بھی نہیں ہوا کرتا ہے۔ کیوں نہیں ہوا کرتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک شخص سالم کو دیکھیں تو وہ بھی مکروہات سے پرہیز کرتا ہے، تو جو امام ہوں صالح لوگوں کے، صالح انبیاء کے، ان کے لیے تو مکروہ ویسے ہی بے درجہ اولا بہتر نہیں ہے، لہذا وہ نہ مکروہ انجام دیتے ہیں نہ حرام انجام دیتے ہیں۔ اب وہ انجام کیا دیتے ہیں؟ اہل بیت علیہم السلام جو انجام دیتے ہیں وہ تین چیزیں ہی احکام خمسہ میں سے بچتی ہیں۔ دیکھیں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ 5 اقسام میں سے ہوتا ہے، یا واجب ہوتا ہے، یا مستحب ہوتا ہے، یا مباح ہوتا ہے، یا مکروہ ہوتا ہے، یا حرام ہوتا ہے۔ یہ 5 یہ احکام خمسہ یہی کہلایا کرتے ہیں کہ ان 5 میں سے ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا ہے ہم جو بھی عمل کرتے ہیں۔ اب اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں ہم نے عرض کیا کہ وہ جو کرتے ہیں
وہ نہ تو حرام ہوتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے، یعنی وہ حرام اور مکروہ انجام نہیں دیا کرتے۔ اب جو انجام دیتے ہیں وہ کیا انجام دیا کرتے ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام انجام دیا کرتے ہیں وہ یا تو واجب ہوتا ہے یا مستحب ہوتا ہے یا مباح ہوا کرتا ہے۔ اب ہمیں جو عمل کرنے کے لیے حکم دیا گیا کہ جو وہ کریں ہمیں وہ کرنا ہے، اب کیا جو اہل بیت علیہ السلام نے سب کچھ کیا ہمارے اوپر سب کچھ کرنا واجب ہے یا نہیں؟ یا واجب کے علاوہ جو باقی شکیں ہیں وہ بھی؟ ہاں، واقعاً ایسا ہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے جو انجام دیا ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، لیکن اس نیت سے جس نیت سے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں فرمایا ہے، بیان کیا ہے، یا جس نیت سے ہمارے لیے انہوں نے قرار دیا ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام مبین ہے قرآن مجید کے، قرآن مبین ہے، اہل بیت علیہ السلام مبین ہے، قرآن کے بیان کرنے والے ہیں، تو لہٰذا اہل بیت علیہ السلام نے اگر بیان کیا کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ واجب ہے تو واجب کا انجام دینا ہے ہمیں۔ اگر اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مستحب ہے تو ہمیں اسے مستحب کی نیت سے انجام دینا ہے، اور اگر اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں اسے تم نے مباح کی نیت سے انجام دینا ہے تو وہ ہمارے لیے مباح ہو جاتا ہے۔ باقی رہی حرام اور مکروہ کی بات تو وہ اہل بیت علیہ السلام سے دور ہے۔ مکروہات کے اندر ہمیں کہیں کہیں چھٹی دی گئی ہے، جہاں پر ہم اختیار نہ رکھتے ہوں، ہمارے لیے مستحب و واجب اور مباح کی گنجائش نہ بچے، وہاں پہ مکروہ کی اجازت ہے، حرام کی پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال حرام سے بچنا چاہیے، مکروہ سے بھی بچنا چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام نے جو عمل انجام دیا وہ بہتر چیز ہے، وہ اچھی چیز ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے اور اس کی ہمیں پاسداری کرنی ہے۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام سے متعلق ہیں ہم، اور اہل بیت علیہ السلام سے ہی ہم نے تعلق رکھنا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی بات کو ہی ماننا ہے۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے ملجا و ماوا ہیں۔ بہرحال وقت گزر جاتا ہے، باتیں رہ جاتی ہیں، باتوں کو رہ جانا چاہیے۔ اب ہمیں کیا چیز رہنے کے لیے چھوڑنی چاہیے؟ ہمیں رہنے کے لیے وہ چیز چھوڑنی چاہیے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے قرار دیا کہ واجب ہے یا مستحب ہے یا مباح ہے، اسے ہمیں انجام دینا چاہیے۔ اور ہم تجسم اعمال کے قائل ہیں کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ ہماری قبر میں اسی صورت میں داخل ہوگا جس صورت میں ہم انجام دیتے ہیں۔ اگر ہم واجب مستحب اور مباح انجام دیتے ہیں تو وہ خوبصورت شکل ہے، شریعت کی خوبصورت شکل واجب مستحب اور مباح کے اندر ہے، اور بری شکل میں جو بات آ جاتی ہے وہ حرام تو بے درجہ اولا بری شکل ہے، اور مکروہات بھی کوئی اتنی اچھی شکل میں نہیں ہے، ان سے بھی واجبات و مستحبات و مباحات کے اندر اثر پڑتا چلا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں حرام سے بچنا ہے اور واجبات کو انجام دینا ہے، اس کے اندر ہمیں اچھے اعمال کرنے ہیں، بروں سے پرہیز کرنا ہے۔ اچھے اعمال کریں گے قبر میں اچھی صورت کا وجود ہمارے ساتھ داخل ہوگا اور ہمارے لیے مونس و مددگار ہوگا، اور اگر ہم برے اعمال کریں گے تو بری شکل میں ہمارے ساتھ کسی کو داخل کیا جائے گا جو ہمارے لیے ڈر کا سبب بنے گا۔ لہذا ہم نے اچھوں کے ساتھ رہنے، اچھائی کرنی ہے، تو لہذا کائنات کے سب سے اچھے ہیں جنہیں یاد کرنا بھی عبادت ہے، جن کے ظہور کی دعا ہمارے لیے لازمی ہے۔ آئیے وقت امام کو یاد کریں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ Say